ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد دلاؤ انہیں جو انہوں نے ان سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہیں اس کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا اور انہیں پوشیدہ مت رکھنا۔ بنی اسرائیل یا جو بھی لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت ان کے سپرد کی تھی، وہ تھی پیشین گوئی کی شکل میں ہر آنے والے رسول کو اگلے رسول کی خوشخبری دینا، پیشین گوئی دینا کہ آنے والے رسول پر ایمان لانا۔ یہ ان کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی واضح ہدایات موجود تھیں کہ تمہارے بعد آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان پر ایمان لانے کی تاکید کر کے جاؤ۔ لہٰذا ہر ایک نے یہ تاکید کی، اور بنی اسرائیل کے اب جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس بھی وہ پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں، لہٰذا ان کے سامنے وہ عہد یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو تم سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کی ہدایت کو چھپاؤ گے نہیں، اس پیشین گو کو چھپاؤ گے نہیں، اور لوگوں کو بتاؤ گے، واضح کرو گے، لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بہت ہی حقیر قیمت یعنی دنیا کے مفاد کے لیے اسے بیچ ڈالا۔ اس پیشین گوئی کو، اس ہدایت کو چھپاتے رہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، حالانکہ قرآن نے خود کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتا ہے۔ فبئس ما یشترون، بہت ہی برا کاروبار ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کمائی تمہارے حق میں کوئی اچھی شے نہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، تم لوگوں کو عذاب سے ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کاموں کی تعریف ملے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ بھی دنیا میں ایک عجیب معاملہ ہے، بہت سے ہمارے لیڈر بھی پہلے بھی اور آج بھی وہ اس خواہش میں ہمیشہ مبتلا رہے، بلکہ اسے کہنا چاہیے غلط فہمی، دعوے بہت جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، کہ اس کا سہرا اس کے ماتھے پہ لگ جائے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ ایک عام سا رواج ہے جو آج کل چل رہا ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے، پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، عوام الناس ٹیکس دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس سے کوئی خزانے تو نہیں نکل رہے ہیں، ہماری ہی جیب سے نکال کر ہمارے لیے وہ خرچ کیا جا رہا ہے، بلکہ الٹا اس میں سے خود کمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور خود ہی اٹھ لکھ کے اور بینر لگا دیتے ہیں کہ اہل علاقہ نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ان پہ احسان کیا اور یہ سڑک بنا دی۔ وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، وہ بجٹ میں رکھا ہوا تھا، لیکن ایسا کام جو خود نہیں کرتے، جو ان کی کوئی کاوش سے حقیقت میں نہیں ہوا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی جو ہے وہ ان کے ماتھے پر سہرا لگ جائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کا بہت بڑا احسان۔ یہی معاملہ اس وقت یہود کا تھا کہ وہ کرتے کچھ نہیں تھے، لیکن خواہش یہ ہوتی تھی کہ انہیں ان کی اس کاموں کو بھی تعریف ملے جو انہوں نے کبھی نہیں کیے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو عنقریب ان پر نازل ہونے والا ہے دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کا مالک وہ در حقیقت اللہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہ کمال قدرت والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کی، عقل و فکر رکھنے والے۔ یہ لب کہتے ہیں کسی چیز کے نچوڑ کو، ست کو۔ معاشرے میں جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ اور اس معاشرے کو چلانے والے، سربراہی کرنے والے دانش مند لوگ، وہ ہیں اولو الالباب، وہ معاشرے کی کریم ہوتے ہیں، معاشرے کا ست ہوتے ہیں۔
اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو لے کر کے چلتے ہیں، لیڈ کر کے اپنی قوم کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں قحط الرجال ہے اس زمانے میں، وہ لوگ مہیا نہیں ہیں جو واقعتاً قوم کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ نمائندگی کر سکیں۔ یہ ہم بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے لیڈر تیار ہی نہیں کیے، وہ اس رخ سے سامنے آتے ہیں جو کہ بجائے نفع کے نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اولو الالباب وہ ہیں جو ہوش مند لوگ، عقل و فکر رکھنے والے لوگ، قرآن مجید اسے قومی یعقلون بھی کہتا ہے، وہ لوگ جو عقل مند ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور مزید غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق پر۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو نے کوئی شے عبث پیدا نہیں کی، لا یعنی پیدا نہیں کی، ہر شے با مقصد ہے، اس کائنات کی تخلیق بھی با مقصد ہے۔ یہ دو چیزیں دیکھیے، تذکر اور تفکر، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل شے ہیں۔ فکر ہے انسان کا کسی شے پہ غور و فکر کرنا، اس کائنات کو بنایا، یہ رات و دن کا نظام، اس عظیم کائنات کی تخلیق، اتنی وسیع کائنات جس کا ہم بیٹھے بیٹھے تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی لیٹسٹ پہ 2014 میں جو لاسٹ سیارہ دریافت ایک ہوا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری میں مجھے دیکھنے کو ملی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا سیارہ جس کی روشنی زمین تک 13 ارب سال میں پہنچ رہی ہے، 13 بلین لائٹ ایئرس، 13 ارب نوری سال، وہاں تک انسان لیٹسٹ پہنچ چکا ہے۔ اور ابھی وہ سمجھتا ہے کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے جہاں تک ہماری دسترس نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نوری سال روشنی جو ہے ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں۔ اب اسے آپ ضرب تقسیم دینا شروع کریں کہ وہ ایک منٹ میں کتنا کرے گی۔ اب 1,86,000 کو 60 سے ضرب دے لیں، پھر اس کے بعد ایک ہفتے میں کتنا کرے گی، اور ایک مہینے میں کتنا سفر کرے گی، ایک سال میں کتنا کرے گی، اور پھر 13 ارب سال کے حساب سے نکالیے۔ میرا خیال ہے جو ہم نے کیلکولیٹر ایجاد کیے وہ تو سارے فیل ہو جائیں گے کہ کتنا فاصلہ اس کا ہے، اس سیارے کا، اور اس کی روشنی انسان کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ ہم اس کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، فزیکلی ہم تک پہنچ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ یہاں تک روشنی پہنچ رہی ہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر روشنی کے درمیان آپ کوئی شیڈ لگا دیں گے، کوئی فرق لگا دیں گے تو ہم تک نہیں پہنچے گے، لیکن وہ بلا روک ٹوک انسان کی زمین تک وہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ تو بے اختیار انسان کی زبان سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ خالق کل شیء، یقیناً اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہی اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، اور اس نظام کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ اتنی وسعت والی کائنات، یہ ہے غور و فکر کا نتیجہ۔ جب اس پہ پہنچے تو تذکیر کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا رب پاک ہے ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے، جس نے اس عظیم کائنات کو تخلیق فرمایا، اور یقیناً کوئی شے بھی اس میں عبث یا لا یعنی یا بے مقصد نہیں۔ اور اگر کوئی چیز بھی میں مقصد نہیں ہے تو ذرا سوچئے، کیا ہماری زندگی، انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ بے مقصد ہے؟ اس کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس امتحان میں سے پاس ہونا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی سی آزادی دے کر کے یہاں بھیجا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت اور زندگی کا نظام اس لیے بنایا کہ وہ پرکھے جانچے، تمہیں دیکھے کون ہے جو اچھے عمل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے کوئی شے باطل، بے حقیقت، بے مقصد نہیں پیدا کی، سبحانک، تو اس سے پاک ہے کوئی عبث شے پیدا کرے، فقنا عذاب النار، تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سیدھا اسٹریٹ وے یہاں تک پہنچا انسان کہ جب کوئی شے عبث نہیں، میری زندگی بھی عبث نہیں، یہ بھی با مقصد ہے، اور اگر میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو نتیجہ الٹ نکل سکتا ہے، سزا کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ تو اے اللہ مجھے توفیق دے، میں صحیح راستے پر چلوں، اے اللہ مجھے توفیق دے اور بچا لے آگ کے عذاب سے۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے یقیناً جسے آگ کی سزا مل گئی، جو ڈال دیا گیا دوزخ میں، وہ تو ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گیا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت دونوں اس ایک آیت میں اللہ نے سمو دیے، اور تیسرا ایمان بالرسالت آگے آ گیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، جو پکار رہا ہے ایمان کی طرف، جو بلا رہا ہے ایمان کی طرف، اور کہتا ہے اپنے رب کو مان لو، ایمان لے آؤ اپنے رب کا، ان آمنو بربکم فآمنا، تو پس ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، تو اے رب ہمارے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ فرما نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کی وساطت سے ہم سے کیے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سے کیے ہیں، انہیں پورا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ پہلے وہ الفاظ آ گئے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ ہوگا اصل کامیاب۔ اور اصل کامیابی کیا ہے ذرا سوچئے، 10 آدمیوں کے سامنے یا چند آدمیوں کے سامنے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہن بھائیوں کے سامنے بھی باپ تھپڑ مار دے تو انسان بڑی اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرتا ہے کہ بہن بھائیوں کے سامنے میری اتنی جو ہے وہ عزت خراب ہوگی کہ والد نے کسی بات پر تھپڑ مار دیا، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن جب ساری دنیا آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، اور کہیں اعلان خدا نہ خواستہ کر دیا جائے کہ یہ بندہ تو جو ہے وہ اس نے فلاں جرم کیا تھا، اسے اس کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ذرا سوچئے کس قدر شرمندگی کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قدم پر بخشش فرما دے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام ہمیں بھی کرنا ہوں گے۔ کوئی محنت کریں گے تو کوئی رزلٹ سامنے آئے گا، بغیر محنت سے تو انسان دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم کتنی دن رات جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو آخرت میں نجات کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا چاہیے، جہاں ابد الآباد تک رہنا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی کا کوئی بھی عمل ضائع کرنے والا نہیں، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، اس لیے تم ایک دوسرے کی ہم جنس ہو، وہ بھی انسان وہ بھی انسان، جو بھی نیکی مرد نے کی اس کے لیے ہے، جو عورت نے کی وہ اس کے لیے۔ فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، یا پھر اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے رستے میں وہ ستائے گئے، وقاتلوا وہ میرے لیے لڑے اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان کے تمام قصور جو ہے وہ معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ ان کی جزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، یقیناً بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب یہ ایک نصیحت کا انتہائی انداز ہے کہ دنیا کے ملکوں میں لوگوں کی جو چلت پھرت ہے، جو تمہیں دنیاوی رونق نظر آ رہی ہے، اور وہ بڑی وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، کتنا بہترین نظام ہے، فلاں جگہ پر جو ہے وہ ایسا سسٹم ہے، اور وہاں کی چمک دمک انسان کو جو ہے وہ ریل پیل پیسے کی اور ہر شے کی انسان کو بڑی بھاتی ہے۔ فرمایا گیا ان کی چلت پھرت جو ہے وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی سی متاع ہے، بہت تھوڑا سا زندگی کا چند روز کا لطف ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ان کے لیے جنت ہیں
ابدالآباد تک رہنے والی، اور یہ نزل ہے اللہ کی طرف سے، ابتدائی مہمانداری، نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمانداری، ضیافت ہوتی ہے جو پھر ڈنر وغیرہ اور پھر بعد میں ہوتی ہے، جب مہمان آتا ہے فوراً آ کے وہ اسے کہتے ہیں نزیل، ابھی نازل ہوا ہے، ابھی پہنچا ہے، تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم فوری طور پر اس کے لیے کوئی گرم یا ٹھنڈا بھی کیا پیو گے، وہ تو ابتدا میں پلا دیا جاتا ہے، وہ جب آپ کے پاس آ کر سیٹل ہو گیا اب اس کی پھر ضیافت ہوتی ہے، وہ آپ کا پھر مہمان ہو گیا۔ پہلے آنے والا اس وقت فوری آنے والا وہ نزیل ہے، اس کے بعد وہ بن جاتا ہے ضیف۔ تو اللہ نے فوری جو نزل عطا فرمایا ہے، انسان کی جتنی حسرتیں ہوں گی دنیا کی، ظاہر ہے کہ جس انسان نے جنت کے لیے محنت کرنی ہے، دنیا میں اپنی خواہشات نفس پہ وہ پیرا بٹھاتا ہے، لوگ لذتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، انسان صبر کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر حسرت جو اس دنیا میں اس نے برداشت کی ہے، اس کے لیے صبر کیا ہے اور اس پر استقامت دکھائی ہے، وہ پہلے ہی مرحلے میں تمام کے تمام اللہ تشفی کر دیں گے، وہ ہوگا نزل۔ اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو کر جو نعمتیں ملیں گی ان کے متعلق تو حدیث میں الفاظ آئے کہ ولا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، انہیں نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا، نہ کسی عقل و فکر پہ اس کی کوئی ادراک یا کوئی تصور ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں جس کے لیے لفظ بھی کوئی بیان کر دیا جاتا تو انسان کی شاید سمجھ میں نہ آتا، ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، انگور بھی ملیں گے، انار بھی ہوں گے، کھجور بھی ہوں گی، مشروب بھی ہوں گے، یہ نزل کی حیثیت میں ہوں گے۔ وہ جو اصل نعمتیں جنت کی ہوں گی تو اس کا تو ہمیں کوئی تصور بھی نہیں دیا گیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی۔ انہوں نے کہا نعمت بھری جنت، جنات النعیم و مقیم، نعمت بھری جنت جو ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، یقیناً اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اب یہ قرآن اسے تسلیم کر رہا ہے، یقیناً اسے ہم نفی نہیں کر سکتے، یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف بھیجی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور وہ جو ان کے پاس کتابیں آئی تھیں انہیں بھی مانتے ہیں اور اللہ سے آگے جھکے ہوئے، خاشعین للہ، ان میں بھی خشیت ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، سارے اہل کتاب جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، اکثریت اکثرہم فاسقون، ابھی سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا، 12ویں رکوع میں یہ تفصیل سے آیا تھا کہ اکثریت جو ہے، کچھ ہیں اہل ایمان بھی لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے۔ ایسے ہی لوگ تھے نا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بھی سنا تھا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی تو دیکھوں آخر کون ہے۔ تو جب آپ پہنچے ہیں قباء کے مقام پر اور استقبال کیا گیا آپ کا، تو وہ بھی دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہو کر کے، اور انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ مبارک جو دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تفتیش نہیں کی اور آ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ بھی تو اہل کتاب میں سے تھے نا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ یہود میں سے، تو یہود میں سے بھی یقیناً ایسے لوگ تھے۔ ان اللہ سریع اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا، سرعت کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، صبر میں بھی انتہا کر دو، ان باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور حق کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات ایسے آئیں گے، جیسے سورہ حج میں آئے گا یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اسی طرح یہ 4 جو ہیں وہ عنوانات یہاں موجود ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، یہ ترجمے کی کلاس ہے۔ حقیقت میں یہ ایک آیت یوں سمجھیے کہ اگر ہم کہیں کہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ صبر کی ہی اقسام یہاں جو بتا دی گئی، اصبروا وصابروا، ایک ہے انسان خود صبر کرتا ہے کسی شے کو بچنے کے لیے، دین کے لیے جو بھی مصیبتیں آئیں برداشت کرتا ہے،
ایک صبر ہے، دیکھیے کافر بھی کفر کے لیے صبر کر رہے ہیں، قریش مکہ بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ میدان میں اترتے تھے اپنے بتوں کے لیے، وہ بھی صبر کر رہے تھے۔ تو صابرو کیا ہے؟ ان کے صبر سے زیادہ صبر تمہارا ان کے مقابلے میں ہو، ان کے مقابلے میں صبر کی انتہا کر دو، اور رابطو آپس میں ربط مربوط ہو کر بالکل جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، اور تقوی کی روش اختیار کرو، بچو اللہ کے عذاب سے اور بچو اس کے قوانین کو توڑنے سے، یہ ہوگا جس کے تم فلاح پا جاؤ گے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب